یہ کہنے لگے کہ آ جڑا لفظ آیا نا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کہ صحیح کر لو تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے تے نہ کرو تو بھی ٹھیک۔ اجی میں مسلمان نہیں پڑھائی پھر دے داڑھی رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو تے کوئی حرج ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اگر مولوی جو کہے تو وہ مولوی کوئی الو دا پٹھا ہی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عالم ہو سکتا نہیں، داڑھی تو واجب ہے اور ان دا منانا اور شرعی حد تو تھلے کٹانا کبیرہ گناہ ہے، پر عام لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی یہ سنت ہے، عمل کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج ہے۔ نہیں، بہت بڑا حرج ہے، جب ایک سنت نبی کی ہماری زندگی سے نکلتی ہے تو بڑا حرج پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ بات انہوں نے حضرت عائشہ سے کہی، اپنی خالہ سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدھا علم آدھا دین حضور پاک سے حاصل کیا ہے اور آدھا دین صرف سیدہ عائشہ صدیقہ سے حاصل کیا ہے۔ ہاں جی، بہت بڑی عالمہ تھی، محدثہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے، تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، تو نے جو یہ سمجھا ہے نا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کہ اگر تم اس کا طواف یعنی سعی کر لو تو کوئی حرج ہے، اس سے جو تم نے یہ سمجھا کہ کرو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی تو یہ غلط سمجھا ہے تم نے۔ اگر تیرے والی بات ہوتی تو پھر آیت یوں آنی چاہیے تھی فلا جناح اللہ یطوف بہما کہ بھائی اگر تم طواف نہ بھی کرو تو کوئی حرج ہے، جبکہ یہاں وہ طواف کرنے کو گناہ سمجھ رہے تھے، ان سے کہا گیا ہے کہ کر لو تو کوئی گناہ یہ نہیں ہے کہ کرو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے میری بہن کے بیٹے، حضور پاک نے ہر حج میں طواف صحیح کی ہے اور ہر عمرے میں بھی صحیح، اور اللہ فرما رہا ہے کہ صفا بھی میری نشانی ہے اور مروہ بھی میری نشانی ہے، تو اس سے تم نے یہ کیسے لے لیا کہ کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو؟ لہذا حنفی تو کہتے ہیں کہ بھائی سعی واجب ہے، بولیے سعی واجب ہے۔ اگر کسی معتمر نے سعی نہیں کی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے طواف کیا ہے، آپ احرام نہ کھولیں اور جا کے آرام کر لیں ہوٹل میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھکاوٹ اترے پھر آ کے صحیح کر لو، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، مگر اگر آپ نے صحیح کی نہیں اور احرام کھول دیا تو پھر دم لازم ہے، بولیے دم لازم، یعنی ایک بکری ذبح کر کے وہ بھی مکہ میں تقسیم کرنی ہے، پاکستان والا چکر چلنا عادل گڑھ دی کوئی قبولیت نہیں، یہ مکہ چوتھے غریباں نو تقسیم کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا اچھا ایک بات اور کہی ذرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے یہ عمرہ تو تم نے ادا کر لیا، طواف کر لیا، سعی کر لی، ایک قانون یاد رکھو کہ ومن تطوع خیرن، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے، تطوع نفلی ہے، یہاں فرض واجب کی بحث نہیں ہے، ومن تطوع جو کوئی بھی تم نیکی کا عمل کرو گے فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ خوب جزا دینے والا ہے اور سارا علم رکھنے والا ہے۔ تم تو صحیح کی بات کر رہے ہو یار، کوئی بھی نیک جملہ بول دو، نیک بات کر دو، کوئی صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کر کے دکھائے گا۔ اب آگے پھر وہی بات آ گئی، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو یکتمون کتمان کرتے ہیں یعنی حق کو چھپاتے ہیں، بولیے حق کو چھپاتے ہیں، ان الذین وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، کس کو؟ ما انزلنا من البینات، جو ہم نے واضح نازل کیا ہے، بولیے جو ہم نے واضح روشن دلائل نازل کیا، والہدا اور ہدایت نازل کی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جب کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کتاب میں اس کو کھول دیا ہے، سبحان، ان کے لیے اس ہدایت کو اور اس کھلی دلائل کو کتاب میں کھول دیا ہے، اور یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کی کہ یہ سب کچھ جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یکتمون پھر چھپا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زنا کی سزا یہودیوں میں بھی سنگسار تھی، کیا تھی جی؟ سنسار، پر یہودیوں نے مولوی بڑے چلاک سن، جب کوئی امیر کرتا تھا تو پیسے لے کے منڈا پا دیندے سن، اور غریب اگر کوئی کر لیندہ سی تو پھر پوری آیت پڑھ دے سن، ویکھو جی اللہ کا حکم ہے، اسی کو بدل سکنے ہیں، این جی ہونا ہے۔ اور پھر حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفات انہوں نے چھپا دی، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے سب کچھ چھپا دیا، اولئک یلعنہم اللہ، تو
تو یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت برس رہی